اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج ہمارا سبجیکٹ اس پروگرام کے اندر اور اس پروگرام کا مقصد ہم نے جو چوز کیا ہے وہ خلا اینڈ طلاق۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریشو کو کیسے کتنا کم کر سکتے ہیں، ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں، ہم کیا پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خلا اور یہ طلاق، اس کا ریشو جو ڈے ٹو ڈے بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر اس کا ریشو اتنا انکریز ہو چکا ہے، اتنا کچھ شہروں کے اندر نیئر اباؤٹ تقریباً 60 to 70% تک یہ ریشو جا چکا تھا، اور اس میں خلا کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ہمارے معززین، ہمارے بہترین، ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے بھائی محمد اعجاز صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خلا اینڈ طلاق، قاری صاحب، ایک ایسا سینسٹیو سبجیکٹ، سینسٹیو کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پینفل سبجیکٹ جس میں طلاق کے اوپر ایک ایسا حلال عمل، لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ طلاق ایک ایسا لفظ کہ جس کے اوپر کہتے ہیں کہ عرش بھی ہل جاتا ہے، اور اس کو آج کے دور کے اندر ایسا خوشی کیا جاتا ہے اس عمل کو، اور خلا تو جیسے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور طلاق تو مذاق سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا سخت عمل ہے، اتنا سخت عمل ہے۔ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں، اپنی پچھلی جنریشنز کی بات کریں، یا ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی بات کریں، تو وہاں پر طلاق کا شاذ و نادر شاید کہیں سالوں میں کسی ایک خاندان کے اندر ہوتا تھا، اور اس میں بھی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس نوبت تک نہ آیا جائے۔ یا تو وہ اسلام کے اندر وہ بہت زیادہ انوالومنٹ تھی ان کی، پکے مسلمان تھے، یا پھر آج کے دور میں ہم بالکل ہی شاید اپنے اس اسلام کو، اپنے مذہب کو، یا اس کی تعلیمات کو بھول کے بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ ریشو اتنا زیادہ انکریز ہو چکا ہے کہ ہر دوسرے سے تیسرا گھر اس کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ طلاق کا ریشو شروع میں کہا کہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جی، اور ایک حلال فعل اور ناپسندیدہ بالکل ایسے ہے، حلال لیکن ہے ناپسندیدہ، اور بے اس شک کو بہت ہی ایک کہتا ہے نا کہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک کا عرش بھی ہل جاتا ہے جب اس کی نوبت آتی ہے۔ بے شک ایسے اس کی مین وجہ پہلے یہ تھا کہ ریشو جو کم تھا، کہ ایک سسٹم تھا، ایک تو ایک سوچ تھی ہمارے اندر، شروع سے بٹھایا جاتا تھا کہ یہ ایک معیوب چیز ہے، اس کو ایک نا گالی تصور کیا جاتا جی تھا۔ بالکل، کسی عورت بالکل کے لیے طلاق ایک کلنک تھا ماتھے جی پہ، جی برائی کا۔ تو وہ عورت اپنی جو ہے نا وہ ناچاکیاں گھروں میں برداشت کرتے، وہ اس کو لے کے چلتی تھی۔ جی، پھر کچھ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو بڑے تھے، ان کا بھی کردار ہوتا تھا بات کو بنانے میں، سنوارنے میں، سمجھانے میں، کرنے میں۔ سر مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جب گھر سے کسی کی رخصتی ہوتی تھی، بالکل، تو جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے تھے ڈولی جا رہی ہے، جنازہ آنا چاہیے۔ بالکل ایسے تھا۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ کونسلنگ، اس کی ذہن سازی بچی کی ایسی کی جاتی تھی کہ وہ اس کو سمجھا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر جو لڑکا ہوتا تھا، جو دولہا، اس کی بھی ذہن سازی ایسی ہوتی تھی کہ وہ طلاق کی نوبت تک نہیں جاتا تھا کبھی بھی۔ بالکل، وہ ایک لفظ بولتے ہوئے بھی، غصے میں بھی کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا تھا جی کہ میں نے معاشرے میں جینا ہے، مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ جی ہاں، طلاق دینے والے مرد کو بھی لوگ بالکل ہی ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور طلاق والی عورت کو بھی جی بالکل، اس میں بڑا کردار یہ ہوتا تھا کہ جو اصل جو طلاق کی وجہ بنتی ہے نا ظفر بھائی، وہ بنتی ہے گھریلو ناچاکی، جی، یا مزاج کا آپس میں نہ ملنا۔ بالکل صحیح۔ اس وقت جو آپ پیچھے چلے جائیں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں، تو کچھ برداشت تھی۔ اگر مجھے کوئی تکلیف تھی یا جھگڑا ہوا تو دو بڑے آگے بیٹھ گئے، معاملہ سلجھا دیا، 6-8 مہینے پھر چل گیا۔ بالکل صحیح۔ پھر تھوڑا سا چلا، پھر جھگڑا ہوا، پھر بڑے بیٹھ گئے، بچوں کو بھی سمجھا دیا چل گیا۔
پھر آگے چل کے آہستہ آہستہ اولاد ان کی آپس میں بھی انڈرسٹینڈنگ تب تک ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات اس کی عادت ہے، یہ میاں میرا ہے، کر دے گا، تھوڑا بس صحیح ہو جائے گا. عورت نے جواب دینا بند کر دیا، اپنی برداشت کو بڑھا دیا. پھر اولاد ہو گئی جی، پھر اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اب تو اولاد ہو گئی، اب کیا کرنا ہے جی. اس کے علاوہ بھی تو میں اگر یہاں سے جاؤں گی بھی تو میں گھر پہ میاں کے پاس چلی جاؤں گی نا پیچھے. عمران بھائی میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، اجاز بھائی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی یہ سٹیپ اب اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اکثر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کورٹ کے اندر آنے والی عورتیں، انہوں نے شاید اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچتی ہیں کہ جی ہمارا خرچہ، اب اس کا خرچہ جو بھی تھا وہ اس کو مل گیا، خلا کے بعد ون ٹائم تھا بالکل، یا طلاق کے بعد ون ٹائم تھا، جو اس کا تھا حق مہر وغیرہ ایکس وائی زیڈ مل گیا، جہیز کی صورت میں کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. لیکن بچوں کا خرچہ، اب انہوں نے بچوں کے خرچے کی مد میں اپنی پاکٹ منی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیوں؟ ظفر بھائی اس میں یہ ہے کہ ایک تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جی. معاملہ شروع ہوتا ہے پیشنس سے، لو پیشنس سے. آج کل جو معاشرے میں جتنی پریشانیاں، فائنینشیل ایشوز اور لو انکم طبقہ اور ایک مڈل کلاس طبقہ ہے، اس میں یہ چیز سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے کہ برداشت کا کم ہونا. برداشت نہیں ہے رشتوں میں، برداشت ختم ہو جائے تو رشتوں میں جان نہیں رہتی. کمپرومائز نہیں ہے. اب آپ نے بولا خلا کے لیے لڑکی جاتی ہے کورٹ میں، بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، تو ویسے تو اس کو یہاں تک پہنچانے والا ایک میں ابھی اس کی طرف جاؤں گا کہ یہ یہاں تک خلا تک پہنچتی کیسے یہ بات. اب یہاں سے اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ اپنے معاملات دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سلجھا لیتے، سیدھے کر لیتے، تو شاید یہ الگ الگ نہ اس طریقے سے یہ خلا کے لیے جا رہی ہے تو کوئی طلاق دے رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. جی. اگر آپ سوشل میڈیا سے بھی انسپائر ہو کے جا رہے ہیں نا کہ میں رہ لوں گی جناب، 2 بچے پال لوں گی، سلائی کڑھائی کر لوں گی، یہ آج کل وہ دور نہیں ہے، سلائی کڑھائی کا دور نہیں ہے، بچے نہیں پلیں گے سلائی کڑھائی سے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اب وہ خلا تو لے لے گی، دائر کر لے گی، لیکن اب اس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے جو کہ آپ کے ہر علاقے میں ایک یونین کونسل ہوتی ہے. جی. سب سے پہلے کیس جانا چاہیے، وہیں پہ ایک درخواست جانی چاہیے، بھئی ہمارے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، یہ معاملات ہیں. کاؤنسلنگ کریں. جی. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ توڑ پھوڑ پہ نہیں جاتے ہو رشتوں کی. سب سے پہلے آپ کوشش کرتے ہو بنانے کی. جب آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی، آپ کے اندر برداشت ہی نہیں تھی، آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی، آپ نے رستہ ہی نہیں ڈھونڈا، اس کا مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہو رستہ ڈھونڈنا، آپ رہنا ہی نہیں چاہتے ہو، آپ خلا کی طرف چلے گئے ہو کہ اس بندے کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے میں نے. اچھا، اس میں رول اکثر جو دیکھا جاتا ہے اس کے اپنے بہن بھائیوں کا، اس کے اپنے ماں باپ کا رول ہوتا ہے، کیونکہ گھر بسانے میں بھی انہی کا ہوتا ہے، گھر کو اجاڑنے میں بھی انہی کا ہوتا ہے. کوئی خوشی سے اپنے گھر کو نہیں اجاڑتا. اس میں ڈیفینیٹلی عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ٹیڑھی پسلی ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلو کہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے، اس کو نہ بالکل ہی موڑ دو نہ بالکل ہی سیدھا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. مرد اگر اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو عورت کی اپنی فیملی ہے، اس کے پیرنٹ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کی بہنیں ہیں، ان کا بھی تو ایک مین رول رہتا ہے. وہ اس وقت کیوں اس کو سبز پا کے رہے، تیری اولاد ہو گئی نا، تو اب تجھے کیا ٹینشن ہے، بالکل تو یہ بڑے ہوں گے، تیرے سہارا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں یہ چیز بن گئی، جبکہ اس کو یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ تیرا سایہ تیرا شوہر ہے، تیری چھت تیرا شوہر ہے. اگر وہ ہٹ گیا تو یہ اولاد کل کو اپنے اپنے گھروں میں چلی جائے گی. آج کے دور کے اندر کون ایسا اولاد میں سے ہے جو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہو؟ فنگر ٹپس پہ شاید ہی کوئی ہوں گے، نصیب والا ہوگا، ورنہ ہر کسی کے لیے فرسٹ پرائرٹی اس کی اپنی فیملی، اپنی بیوی بچے. ٹھیک ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ بولے گا کہ اماں یا تو چل تجھے میں جو ہے کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پہ تجھے الگ کمرہ دے رہا ہوں، بس یہاں سے باہر نہیں نکلا کر، باہر نہیں نکلنا، پانی دانا پانی مل جائے گا. وہ وقت، اس وقت کو نہیں دیکھتے، وہ صرف شروع کا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنے والے وقت کو نہیں. ہمت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، انسان فیصلہ لے لیتا ہے، آگے کا نہیں پتا، آگے اس کو سارے کی ضرورت. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے پھر یہ خلا کے لیے چلے جاتے ہیں بائی پاس کر کے یونین کونسل کو، جہاں سے مفاہمت ہونی شروع ہوتی تھی. اچھا، آپ خلا کے لیے کورٹ میں تو چلے گئے، اب خلا بھی مل گئی، بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں کہ خلا سے پہلے بھی جج کوشش کرتا ہے کمپرومائزیشن، بالکل، کہ ان کو بٹھایا جاتا ہے
کہ آپ آپس میں جس کو کنجوکیشن کا کیس وغیرہ کہا جاتا ہے کہ آپ آپس میں کمپرومائز کر لیں, آپ اپنا بیان کر لیں, آپ اپنا بیان کر لیں. اگر عورت اکیلی آئے, ٹائم دیتا ہے, اور شوہر بھی اگر اکیلا ہے, مرد اگر اکیلا آئے, تو شاید ان میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن جب لڑکی آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاندان آتا ہے, لڑکا آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاندان آتا ہے, اور یہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ یہ گھر بسے, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ سارے تماش بین ہوتے ہیں. بالکل, کہنے کو سگے بہن بھائی ہوں گے, سگے ماں باپ ہوں گے, لیکن یہ تماش بین بنے ہوتے ہیں. انا کا مسئلہ آپ نے کہا, انا بنی ہوئی تھی کہ نہیں جی نہیں, اب تو ہم اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے, ہم اپنے بیٹے کو کیوں جھکنے دیں, اس کے لیے لڑکیاں بہت, وہ کہتے ہیں اس کے لیے لڑکے بہت, یہ تو اولاد والی ہے. دوسرا کیس ڈال دو جی کہ اولاد کی کسٹڈی نہیں مل سکتی, وہ بھی پھر پاکستان کے اندر ہے کہ ہاں جی اولاد کی کسٹڈی وہ تو ماں کو ہی ملنی ہے, پہلے رائٹس ماں کے ہیں. پھر ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی اسکالرز اور باقی چیزیں, انہوں نے باپ کو تو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا. مولانا صاحب معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ کو برا لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ باپ کو تو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا. باپ کی اہمیت مجھے بتا دیں, کہاں پر اسلامک اسکالر بتا رہے ہیں, کون سا نعت خواں ہے جو باپ کے اوپر نعت پڑھ رہا ہے, ساری چیزیں تو نے ماں کے اندر ڈال دی. باپ کیا کرتا ہے, باپ کی محبت تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. باپ کی محبت اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر تو جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. جب آپ باپ کی خدمت نہیں کرو گے, باپ کو تو بھول کے بیٹھے. ماں کی جنت جو ہے وہ انہوں نے قدموں تلے صرف جنت بتا دی, تو باپ کا بھی تو بتایا. ماں باپ دونوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی, لیکن صرف ماں کا ہی ذکر کیوں؟ بالکل. اچھا, اس میں اب بات جو شروع ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ کی خاندان کی انوالومنٹ بھی اس میں شامل ہے. بالکل. اچھا, آپ نے لڑکی تو شادی کر دی, بھیج دی, اس کے بعد آپ پیچھے سے تھوڑا کنیکشن آپ کا جو جڑا رہتا ہے نا, کچھ فیڈنگ چلتی رہتی ہے, کچھ معاملات, انٹرفیئرنس, اور وہ ساری بات ہے کہ اس نے ایسا کہا کیوں تمہیں. دس از اے پوائنٹ. مطلب کہ آپ رہے ہو لیکن بظاہر شہ ملتی ہے, ہاں, لیکن آپ کو سپورٹ پوری مل رہی ہے, سارے مشورے مل رہے ہیں, تو آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے. آپ بول رہے ہو کہ نہیں ایسا تو نہیں, گھر بس نہیں رہا, گھر ٹوٹ رہا ہے اس سے. گھر بس نہیں رہا, گھر ٹوٹ رہا ہے. یہاں سے میں کنٹینیو کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا, پروگرام اتنا بالکل پیک پہ آ چکا ہے, لیکن بریک کا اشارہ آ چکا ہے, مجبوری ہے ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے. جی ویورز چلتے ہیں ہم اجاز بھائی کے پاس. جی اجاز بھائی, آخر یہاں پر جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ کیسے سنسیئر بہن بھائی ہیں, وہ کیسے سنسیئر پیرنٹس ہیں جو گھر کو اجاڑنے کے لیے اور اس لیول تک لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جبکہ وہی اگر ہم پچھلے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں قاری صاحب, تو وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اب تیرا جنازہ آئے گا, جو بھی ہے تو برداشت کر, جو بھی ہے تو برداشت کر. لیکن نہیں, اب تو تجھے کہا کیا, پہلے تو سب سے پہلے پوری سٹوریاں سناؤ اپنے خاندان کو, بالکل, کہ کیا ہوا تیرے ساتھ, کیا بات ہوئی, کیا نہیں ہوئی. اب اس نے کوئی ایک بات کی, ڈیفینیٹلی چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے, جو بات بولی جاتی ہے بتائی جاتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو اور اچھالنا ہے اور ہمدردی دکھانی ہے. جب ہمدردی دکھانی ہے, پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر بیٹی نے کوئی اس طرح کی بات اپنے پیرنٹ کو بتائی ہے تو پیرنٹ کیا کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے, بول دیا تو کیا ہو گیا, ساس نے بولا تو تیری ساس تھی, ماں کی جگہ ہے, شوہر نے بولا تو تیرا مجازی خدا ہے, بول دیا تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, برداشت کر, ایسے ہی ہوتا ہے, ہم نے بھی ایسے ہی کیا. لیکن نہیں, اب ایسا نہیں ہوتا, اب ایسا سبق نہیں دیا جاتا. اب تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہاں بتا اس کی جرت, آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی تمہیں بولنے کی, اس نے ایسا بولا کیسے. اس نے کہا او ہو اچھا یہی تو میرے ہمدرد ہیں, میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ تو میرے دشمن ہیں, وہ گھر پھر دشمن لگنے لگ جاتا ہے. تو ایسا گھر میں جہاں پر اس طرح کی دشمن لگنے لگ جائے, وہاں رہنے کو دل کیسے کرے گا. وہ تو آٹومیٹکلی طلاق اور خلا اس کو بہت اچھا لگے گا نا اس کے لیے. بالکل, وہ اپنی نہ آخرت کو دیکھ رہی ہے نہ دیکھ رہا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, اور نہ اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے کہ آگے آنے والا وقت میرے لیے کیسا ثابت ہوگا. بالکل. اچھا, اس میں جو آپ نے بات بولی نا کہ گئی تو وہ لیکن وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا, جی, لیکن اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ تم گئی تو لیکن تمہارا جنازہ نہیں نکلے گا, اس کا نکلے گا, اس کا جنازہ نکال کے آنا ہے, نکلے گا یا اس کی عزت کا جنازہ نکلے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ خلا تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ مرد کا کچھ نہیں بگڑتا, بگڑتا عورت کا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاشرہ مردوں کا ہے, عورتوں کا نہیں ہے. بالکل, مرد کا کیا ہے, ایک کر لی, دوسری کر لی, تیسری کر لی, عورت کرے نا ہزار کیڑے نکلیں گے. اس میں جو ہے نا ایک چیز تو مردوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے, ڈیفینیٹلی برداشت کا لیول ان کا تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بات مرد کو شروع دن سے پتہ ہوتی ہے کہ وہ پاور میں,
شادی کے بعد اس کو تھوڑا اور چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں کہ جو پاور ہے نا اس گھر میں میری ہے، اور جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس کے بعد حرف آخر بن گیا. سر اس کو بھی تو فیڈ کیا جا رہا ہے نا، کمپرومائز اس کو اس کی بہنیں فیڈ کر رہی ہیں، اس کو اس کی ماں فیڈ کر رہی ہے، اس کو اپنے بھائی فیڈ کر رہے ہیں، بھابیاں فیڈ کر رہی ہیں. اس کو کہا جائے بلی ماری تھی تم نے، بالکل پہلی رات بلی کیوں نہیں ماری؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی تم نے روب ڈالا تھا کہ دیکھو میں کتنا ظالم ہوں، میں ہر چیز کو نیچے رکھتا ہوں. میں نے پہلے سے ایک روب ڈالنے کے لیے یہاں تک ایگزامپل دی جاتی ہے. ظفر بھائی کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، پہلی رات کی بات بتا رہا ہوں کہ سارے اصول گھر کے بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے رہنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، وہ تو بعد کی باتیں تو بعد میں. یہ والا پہلے اس کو جو ہے نا پوری کی پہلے ایس او پیز بتا دیے، سارے حدود بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو یہ دن یہاں سے شروع ہوتا ہے کئی لوگوں کا، تو وہاں سے بات زیادہ جلدی بگڑتی ہے. وہ بھی تو غلط ہے. اب مرد ہے مینیجر، گھر کا مینجمنٹ پوری اس کے کنٹرول میں. اب اس کو چاہیے کہ چیزوں کو مینیج کرے. اب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ نے اس کا نیگیٹو استعمال کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے. نیگیٹو کرو گے تو نقصان زیادہ ہوگا، دونوں پارٹیز کا نقصان ہے. پازیٹیو کرو گے تو گھر بھی جڑا رہے گا، بچے بھی جڑے رہیں گے. اب پیچھے فیڈنگ والے تو بہت مل جائیں گے آپ کو. ایک آپ کا مسئلہ زیادہ چلتا ہے وہاں سے جوائنٹ فیملی سے. آج کل جوائنٹ فیملی کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. جو صاحب استطاعت ہیں یا تھوڑی سی ہمت کر لی اس نے جوائنٹ فیملی سے، تھوڑا سا آٹومیٹکلی والدین میں نے سے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور اپنے بیٹے کو انہوں نے الگ گھر دیا ہے یا ٹیمپریری طور پہ ایک ارینجمنٹ کر دیا کہ بعد میں جو لڑ جھگڑ کے آپ نے الگ ہونا ہے تو آج پہلی رات ہی اکیلے گزارو، وہیں سے اپنے ایس او پیز دونوں سیٹ کرو. الحمدللہ ایسی فیملیز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ خوش ہیں، جوائنٹ فیملیز میں بھی خوش ہیں، لیکن اس میں گھر کی تربیت ہے بالکل اور گھر والوں کا ایک سبق ہے بالکل جو اس کو دیا جاتا ہے، غلط بات پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا اس میں امپاورمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں فیمیل اور میل دونوں کا ہی کردار ہے، ایک کو قصوروار نہیں کہوں گا. نو نیور. شروع میں نے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بالکل ایسی ہے سر، بالکل. آپ نے کچھ کہا دوسرے نے برداشت کر لیا وقتی طور پہ، دوسرے نے کچھ کہا آپ نے برداشت کر لیا. وجہ ریلیشن کو چلانا ہے سکسیسفل. بڑھاپے میں باتیں بچیں گی، 100% پاور آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی کچھ جتانے کی، آپ کا بھی غصہ کانفیڈنس سب ختم ہو جائے گا. ختم. تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ساتھی، آپ اس کے ساتھی. اب آپ نے اپنی جوانی، اپنا شادی کے دن، بچوں کو بڑا کرنے کا ٹائم ہی غصے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں گزار دیں گے تو آپ کے لیے وہ کیئرنگ مومنٹس ہی نہیں بچیں گے. آپ تو اسی دوران ہی الگ ہو جاؤ گے. جی ہاں. تو یہ پیشنس. اچھا سیکنڈ تھنگ، ہم نے ایک ایسا بھی کیس دیکھا ہے، ایسا کیا کئی کیسز ہیں نظروں سے بہت کم گزرے ہیں کہ جس میں وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے، جی جاب کر رہی ہیں، وہ اپنے ماتحت کسی کو آنی نہیں دے، ماتحت رکھتی ہیں لیکن اپنے سے اوپر کسی کو آنی نہیں دے. ویسی خواتین بھی اپنے گھروں میں زیادہ خوشحال ماحول نہیں کریٹ کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ماحول ہی نہیں دیکھا ہوتا ہے. آفس میں ان کے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آرڈر فارم ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے، لہجہ ہوتا ہے، وہی چیزوں کو گھر پہ نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے ان سے، جو کہا کیا ہو گیا کر دیا. یہیں پر ہی مرد کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ تو ایک الگ ہی اس کی پاور ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں دونوں کی تو وہ پھر معاملات دوری کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں ایک سبق دیا جاتا ہے مرد کو، جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے بلی مار رہی ہے، یعنی کہ ایک کنٹرول رکھنا ہے، ڈرانا دھمکانا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا دھمکانا. تو عورت کو بھی کہتے ہیں تم نے مٹھی میں کرنا ہے. ایسے تو دونوں طرف سے غلط ہی سبق دیے جا رہے ہیں نا. بالکل غلط. صحیح سبق تو کوئی بھی نہیں دے رہا. فیڈنگ غلط ہو رہی ہے نا. فیڈنگ غلط. شروع دن سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا روپ قائم کرنا ہے. جی. آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. کمپرومائز کرنے کے لیے آپ ہی رہ گئے ہو یا آپ ہی رہ گئی ہو. میں دونوں طرف کوئی سننے والا مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں یا تو مرد کی فیور کر رہا ہوں یا عورت کی فیور کر رہا ہوں. دونوں میاں بیوی گاڑی کے پہیے ہیں. 100% بیلنس آئے گا دونوں پہیوں کے لگنے سے چلے گی زندگی سیدھی، ورنہ الائنمنٹ آؤٹ ہوئی تو بریکیج آ جائے گا. بالکل ایکسیڈنٹ ہوگا، بریک ہوگا، سب کچھ ریلیشن ٹوٹ جائے گا. اچھا اس میں سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، جو آپ کو شادی کے بعد میڈیا دکھاتا ہے. گھر میں لڑکی گھسی، جناب محل اس کے لیے تیار ہوا ہوگا، کنیزیں ہوں گی کام کرنے کے لیے،
وہ خواب آپ کے جو ہے نا 2-4 دن میں آپ کو کچھ اور دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی جیسا سوچا تھا ویسا میں تو پلکوں پہ بیٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں، میرے لیے تو یہاں پہ صبح میں کام تیار ملتا ہے کہ یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، میں تو گئی تھی محلوں کی رانی بن کے۔ بات یہ ہے کہ ان ریئلسٹک جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، جو شادی کو آپ نے بنا لیا ہے، نہ اس کو گھر سے وہ تربیت دی گئی کہ تم نے وہاں جا کے کس طریقے سے اپنا رشتہ چلانا ہے، اپنی جگہ کیسے بنانی ہے وہ تو سبق ہی نہیں دیا گیا۔ بالکل، تو وہاں جانے کے بعد بھی سبق نہیں دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہو گیا تو چلو سنبھال لو، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی پڑی ہے کیسے گزرے گی۔ تو یہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے جس پہ کہ اچھا سب سے زیادہ جو خلا کا معاملہ ہے، ریشو ہے 35% تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے، سب سے آسان اپروچ ہو گئی ہے خلا کی۔ پہلے تو بہت مشکل ہی معاملات ہوتے تھے، لڑکی خلا کے لیے جائے، کیس دائر کے، اب تو اس کو سپورٹ مل گئی ہے اس کے بہن بھائیوں کی اور لوگوں کی کہ تم کرو، ہم ساتھ ہیں تمہارے، اور ساتھ بعد میں کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، آخر میں کرا کے اس کے بعد جب وہ بچوں کی کسٹڈی، ان کی ایجوکیشن کے خرچے، ان کا نان نفقہ، وہ بھی شوہر بعد میں تھوڑا تھوڑا جہاں اس کا طے کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے، ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے۔ پھر جہیز کے معاملات، جو جہیز دیا ہوتا ہے وہ جہیز نہیں ملتا واپس، تو یہ بہت سے معاملات ہیں۔ یہ تو جب پتہ چلتے ہیں جب آپ فیصلہ لے چکے ہوتے ہیں اور بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ نے ڈراموں میں، موویز میں سب جگہ دیکھا ہوگا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اینڈ نہیں دکھایا جاتا خلا کے بعد کا، صرف سہانے سپنے اور ایک عورت کی پاور اور میں گئی خلا لی اور بس بچے میں نے رکھے اپنے پاس، ششکے دکھا دیے جاتے ہیں بس، اینڈ نہیں دکھایا جاتا کہ اینڈ کیا ہوگا۔ آپ جس گھر سے کیونکہ اینڈ بہت برا ہوتا ہے، بالکل، آپ جس گھر سے شادی کر کے گئی ہو اس گھر میں اب آپ کی واپسی کی جگہ نہیں، یہ سمجھ جانا چاہیے اس کو۔ بھائی ہوں گے، بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، اب آپ ان کے گھر جا کے اپنا گھر ہے سب سے پہلے، بچے لے کے بیٹھو گے، 2 دن 4 دن خدمت گزاری ہوگی، 5ویں 6ٹھے دن اس کے اپنے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دس از اے پوائنٹ، وہاں سے وہ پھر بیٹیاں ہیں تو اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں گی، دس از اے پوائنٹ، وہاں سے آپ نے پھر وہی اکیلے کھڑے ہونا ہے اس عورت میں، پھر اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں خلا لینے سے پہلے کہ میں تو بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے، بالکل میں اکیلی ہو رہی ہوں، اکیلی ہونے کے لیے میں سیپریٹ نہیں ہو رہی ہوں، میں اب تنہا ہی رہوں گی، مجھے اب ہر بندہ مجھے دھتکارے گا، کیونکہ اگر تھوڑا سا برداشت کر لیتی، تھوڑی سی برداشت بڑھا لیتی تو شاید آگے آنے والا وقت اچھا ہوتا۔ قاری صاحب میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خلا، ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا کہ ایک دوست جو ہے وہ باہر غیر ملک میں تھا، تو اس نے جو ہے یہاں پر پاکستان میں اپنے دوست کو بولا یار کافی دن ہو گئے، یا تو میری وائف کا نمبر چینج ہو گیا، میرا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا کسی طریقے سے، تو ذرا پتہ تو کرو کیا ہے، کہ میرے سننے میں آیا شاید اس نے شادی کر لی ہے، تو ایسے کیسے کر لی؟ تو گیا، اس نے سارا ڈیٹا ویٹا نکالا تو پتہ چلا کہ جی اس نے کورٹ میں خلا دائر کی، شوہر غیر ملک میں بیٹھا ہے، 3 پیشی کے بعد اس کی خلا گرانٹ کر دی گئی اور لڑکی نے شادی کر دی، اس نے سارے ڈاکومنٹس پروف اٹھائے، وہ پروف اٹھا کے اس کو بھیجے، بھائی یہ تو اس کی شادی ہو گئی، یہ خلا کا ہے، یہ کورٹ کا نوٹس ہے۔ اس نے سارا کچھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا، ایسا کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اس لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں بولتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کچھ غلط چیز ایسی نکل جائے، یہ سب کیا اور کیسے؟ ظفر بھائی یہ جو خلا ہے نا، خلا جی پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ جب نکاح ہوتا ہے نا جی، تو نکاح کے وقت عورت کو اختیار دیا جاتا ہے جی کہ آپ کو یہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے، نکاح کے ٹائم تک سارا اختیار عورت کے پاس ہے، دس از دا پوائنٹ۔ نکاح سے پہلے کوئی زبردستی شادی نہیں ہے، بالکل صحیح، کوئی زبردستی شادی نہیں ہے۔ اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھیں، لڑکے سے بھی پوچھیں۔ نوبت جہاں تک آتی ہے کہ ایک اگر ملاقات بھی ہو سکتی ہے، جی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیں تو بھی، کر دیکھ حالانکہ سکتے، اسلام میں پردے کا حکم بڑا سخت ہے، جی لیکن یہاں اجازت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تک کیوں کہ آگے کا جو زندگی کا معاملہ ہے، معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے۔ زندگی کا معاملہ ہے۔ اب عورت نے قبول کر لیا کہ مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تو اس نے ساری اتھارٹیز ٹرانسفر کر اب دی ہیں، یہ ہو گیا مرد کے پاس چلی گئی ہے، اتھارٹی ساری ٹرانسفر ہو گئی، اب ٹوٹل عورت یہ مرد کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے سر۔ پھر اس کے بعد اگر ان کی انبن ہوتی ہے تو خلا لینے کے لیے عورت رجوع کر سکتی ہے۔ پہلے تو
یہاں اجاز بھائی کی بات کہ بھی یونین کونسل تک جانا چاہیے. جی یونین کونسل تو بہت دور کی بات ہے سر. پہلے جو گھر کا معاملہ ہوتا تھا وہ گھر میں سلجھ جاتا تھا, برابر کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ایگریڈ, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, جب باپ کہتا تھا کہ بیٹی کوئی بات نہیں برداشت کرو, آج اگر بیٹی آئی ہو تو باپ پہلا سوال کرتا تھا بیٹی لڑکی تو نہیں آئی ہو, لڑکی آئی ہوں, جاؤ واپس جاؤ. بہت زبردست بات. جائیں واپس, وہ آپ کا گھر ہے, بہت زبردست. میرے لیے آپ کے بالکل دروازے یہ بند ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اب وہی باپ ہے جس کو شفیق کہا جاتا تھا کہ یار باپ بڑا شفیق ہوتا ہے, برداشت کرنے والا ہوتا ہے. اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ باپ بھی جو نا وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن باپ سے زیادہ, اب بھی میں شاید غلط کہہ رہا ہوں, باپ نہیں اکھڑتا, باپ اب بھی شفیق ہے. لیکن جو بھائی ہے نا, انہوں نے باپ بننے کی کوشش کی ہے. بالکل صحیح. وہ بھائی باپ بن گئے. جی, باپ ضعیف ہو گیا تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا, خود فیصلے ہو رہے ہیں. باپ ریٹائر ختم, سائیڈ لائن پہ کر دو. ٹھیک ہے سر, بالکل. چلیں اب موضوع کی طرف, آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, خلا کی طرف. جی, عورت کی نہیں بنتی, عورت نے بڑے بڑوں نے بھی سمجھا دیا, بات آگے چلے گئی, خلا تک چلے گئی. اب چلے گی عدالت میں کہ جی اچھا, عدالت میں جب جائے گی نا خلا کے لیے تو وہ کچھ ریزن تو پیش کرے گی نا کہ مجھے کیوں خلا چاہیے. جی, اس نے کیا کہ مجھے اور مرد جھوٹ سچ ملا جلا کر کے اس نے مجھے پیش بہت کر ظالم ہے, مجھے مارتا ہے, مجھ پہ تشدد کرتا ہے. جی, اب جج بلائے گا نا, ایگریڈ, بلائے گا, پوچھے گا مرد سے, وہ تو کہے گا میں تو کچھ نہیں کرتا بھائی. قسم بھی اٹھا لے گا نا مرد وہاں, وہ تھوڑی سی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد کہہ دیں گے آپ ان سے پوچھ لیں بھی صلح صفائی ہو جا, نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے خلا کی ڈگری دائر کر دی, عورت آزاد ہو گئی. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ طلاق نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں کیوں کہ یہ طلاق کا ٹوٹل اختیار, ٹوٹلی ایک ہی تو چیز ہے اسلام نے مرد کے حوالے کی ہے, باقی تو سب چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہیں ہمارے, بالکل ایسے ہی, سارا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ عورت کا ٹوٹل اختیار مرد کے پاس ہے جب تک مرد. لیکن یہ اختیار بھی تو لے لیا گورنمنٹ نے, لے لیا نا سر. تو اب تو مرد کے پاس وہ اختیار بھی نہیں رہا. غلط لیا نا, نہیں ہے نا. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا اصل میں یہ میں ہوا یہ ہے, میں بہت ہی بڑی بات کہنے والا ہوں جی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے جتنے ممالک ہیں وہاں عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, جی, مرد کے پاس بھی ہے. تو وہی یہاں امپلیمنٹ کیا گیا. اب امپلیمنٹ جب یہاں کیا گیا, وہاں سے پریشر آیا اقوام متحدہ کہ کرو, تو اگر ہم ڈائریکٹ کریں گے کہ عورت طلاق دے گی تو پبلک اس کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گی, پاکستان کی پبلک. جی ہاں, علماء کبھی اس کو وہ نہیں کرنے دیں گے. اچھا, اس میں خلا کے اور طلاق کے معاملے میں جتنے بھی ہمارے پاس مسالک ہیں, یا چاہے وہ فقہ جعفریہ ہے, حنفی ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, سب اس بات پہ متفق ہیں کہ طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس ہے, خلا نہیں ہے. خلا نہیں ہے اسلام کے اندر, خلا ٹائپ کی چیز. یہاں تک کہ آپ خلا کی ڈگری دیکھیں جو میرے نالج میں آئی ہے کہ وہاں شوہر کے سگنیچر کا کوئی کالم ہی نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں جب شوہر ریلیز نہیں کر رہا عورت کو تو کیسے طلاق؟ ساری زندگی کا آپ کو پتہ ہے بدکاری زنا. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت چاہوں گا, اور ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف اور اجاز بھائی کے پاس. جی اجاز بھائی, خلا کا قاری صاحب نے بہت اچھا بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی ہم فارن کو فالو کر رہے ہیں اور اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کیا نہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس آخری چند منٹس ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, کیوں اور ہم اس کو اب روک کیسے سکتے ہیں, اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے, اور ہم کہاں تک اپنا میسج جو ہے وہ عوام کو دے سکتے ہیں, ایسی بات کہ جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے. ظفر بھائی, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک بندے کی اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے اس چیز کو روکنا, اور نہ یہ پڑوسی نہ کسی محلے دار کی کوئی اس میں انٹرفیرنس ہے کہ وہ اس چیز کو بڑھائے یا روکے. یہ ایک میاں بیوی کا انٹرنل میٹر ہے جو کہ ان کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے معاملات کو. اگر بڑوں تک پہنچتی ہے بات تو ان کو بٹھائیں, معاملات کو سلجھائیں.
تو یہیں سے بات بن سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور میں کہوں کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ اس میں مظلوم ہے اور عورت جا رہی ہے خلا لینے, اس میں مرد کئی جگہوں پہ گلٹی ہے. ایک تو بالکل, ایک تو آج کل جو ایک معاملہ شروع ہوا ہے فزیکل اینڈ ایموشنل ابیوز, جی اس میں مرد بہت آگے نکل چکے ہیں. بالکل ایسی ہے. کیونکہ وہ اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو اس کو گاڈ گفٹیڈ ہیں, بینگ اے مین, شوہر. تو وہ اپنا شروع دن سے آپ نے کہا بلی ماری نہیں ماری, یہ وہی والا ہے جو ساری, جس نے اس دن بلی نہیں ماری وہ ساری زندگی بلی مارنے میں گزار دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب کیونکہ نعوذ باللہ وہ مجازی خدا سے خدا بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ اس کو جو ہے نا, اچھا سیکنڈ تھنگ جو آتی ہے وہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس. یہ جب ان معاملات میں دونوں اینڈ پہ, بالکل بالکل دونوں ایک اینڈ پہ نہیں, دونوں بالکل, کیونکہ زیادہ ایکسس, ایزی ایکسس مرد کو ہوتا ہے ان چیزوں کا, وہ باہر گھومتا پھرتا, اس کو زیادہ یہ چیزیں. اب تو ہر ایک کے لیے برابر ہو گیا جب سے سوشل میڈیا آ گیا. بالکل, اب تو کسی کی اپروچ سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے. بالکل. تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں معاملات, تو عورت خلا کی طرف جاتی ہے کیونکہ عورت کبھی برداشت نہیں کرتی کہ مرد دوسری شادی کرے, بھلے وہ جتنا بھی اسٹیبل ہو, 2 کے 3 کے 4 کے خرچے برابر پورے کر رہا ہو, سیپریٹ گھر لے کے دے دے, لیکن یہ چیز ہمیشہ یہاں میں ایک چھوٹا سا پاؤز چاہوں گا. یہاں میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک ایسا حلال عمل جو اسلام حق دے رہا ہے دوسری کا, تیسری کا, اور افورڈ بھی کر سکتا ہے, وہاں پر بیوی اجازت نہیں دے گی کہ دوسری شادی کرے. وہ اس کے افیئرز برداشت کر لے گی کہ گرل فرینڈز رکھ لے, 4 رکھنی ہے 5 رکھنی ہے, گرل فرینڈ رکھے لیکن شادی نہ کرے. قاری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ گرل فرینڈز رکھ لے وہ قبول ہیں لیکن شادی نہ کرے, جہاں شادی کری وہاں ختم. بالکل. تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا تھوڑا سا ایک آج کل کامن ہے, آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں کتنے کیسز. سر ایکسٹرا میریٹل افیئرس قبول ہوتے ہیں بیوی کو, بالکل اس لیے قبول ہے کہ شادی تو نہیں کر رہا نا. ایسے ہی. اچھا سیکنڈ اس میں ایک ہے جو انفرٹیلٹی ریشو جو ہے, اس حوالے سے بھی بعض اوقات مردوں میں مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات خواتین میں ہوتے ہیں. تو مرد دوسری شادی کی طرف جاتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایک کو فارغ کر کے دوسری کو لے آتا ہے اگر اتنے حالات اس کے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. کچھ میں نے کہا نا فیملی انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو اس کو فارغ کرو, ہم لوگ تمہاری دوسری شادی کر دیتے, اس سے نہیں ہو رہے تو دوسری سے ہو جائیں گے. تو وہی خواب دکھایا جاتا ہے, سولوشن نکال دیتے گھر والے اور ٹوٹ جاتا ہے گھر پورا. تو وہ مینٹلی کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا ان چیزوں سے. اچھا سیکنڈ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے, میں نے کئی ایسے جوڑے دیکھے 10-10 15-15 سال ان کے اولاد نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, بالکل ایسے, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ پھل بھی دیتا ہے. بالکل ایسے. باقی یہ کہ برداشت, صرف برداشت, کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہو اس ریلیشن میں میٹر یہ کرتا ہے. جذبی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مین رول ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, عورت کی حیثیت سے ماں کرا جاتا ہے. مرد جب نکلا ہے گھر سے, ٹھیک ہے, صبح نکلا ہے کام پہ, اب اس نے رات کو گھر پہ آنا ہے, اس کے بعد آ کے کھانا کھانا ہے, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گھر میں رہے گا, اس کے بعد اس نے سونا ہے. صبح پھر اس نے اسی گدھا مزدوری کے لیے پھر نکلنا ہے, پھر اپنے کام پہ نکلنا ہے, پھر اسی گھر کے لیے اسی بچوں کے لیے پھر کمانے کے لیے نکلنا ہے, بالکل, پھر وہی سارا کما کے پھر واپس لا کے گھر میں دینا ہے. جو بچے ہیں وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں؟ ماں کی کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے. اب ان بچوں کا برین واش ہو رہا ہے یا پہلے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یا باپ کے خلاف اکسایا جا رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو حالات کر رہے ہیں, حالات کروا رہے ہیں. ماں انسیکیور ہو جاتی ہے, انسیکیور ہوتے ہوئے وہ بچوں کو اپنی طرف کر لیتی ہے, ان کا برین واش کر دیتی ہے. اس کے بعد شوہر کی بھاڑ میں, بچے میرے ہیں, بچے بڑے ہو گئے, اب میرا سہارا بن گئے, میں سائیڈ لائن ہو جاؤں گی, اس لیے خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب وہ بھی یہ دیکھتی ہے اگر حکومت ہماری یہ کر دے کہ جی بچے جو ہے بچے باپ کی کسٹڈی میں جائیں گے, خلا کا ریشو آٹومیٹک نیچے آ جائے گا, کیونکہ وہ مرد تو لڑ لے گا لیکن عورت اتنی اسٹرگل نہیں کر پائے گی کہ جو بچوں کے لیے, کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے, بچوں کے بغیر ایک رات کے 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتی, اس کو یہ پتا ہو کہ یہ بچہ دوبارہ میرے پاس نہیں ملے گا. ایسے میں پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ماں کو جو ہے نا وہ زیادہ حقوق با اعلان کرائے بھی جاتے ہیں, دیے بھی جاتے ہیں,
اور ہمارے ناتھان حضرات ہوں، ہمارے اسلامک اسکالر ہوں، Soft تو corner وہ ہے. ماں کو جو کہ ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اور باپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، باپ چاہے کچھ بھی کرتا رہے. قاری صاحب اس حوالے سے باپ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ بھی ماں کے حوالے سے ہی کہیں گے؟ آئی ایم سوری ٹو سے، نہیں سر، کیونکہ عورت کے حقوق ہی زیادہ ہیں، مرد کے کوئی دیکھیں حقوق نہیں ہیں. اسلام نے شفقت اور محبت کا جو حکم دیا ہے نا بار جی. بار، اس نے سلوک کا وہ زیادہ ماں کو دیا ہے، ہم، لیکن حکم اور ماننے کا جو سر کا تاج بتایا وہ باپ کو بتایا. ہم، ماں کے ساتھ شفقت ہے آپ کی، ہم، لیکن جو حکم ہے، ہم، جو آپ کا گھر کا سربراہ ہے وہ باپ ہے. بالکل صحیح. حکم باپ کا چلانا ہے، چلنا بالکل باپ کا حکم ہے، اور بالکل صحیح. باپ ہی سب کچھ ہے. دیکھیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. آپ نے ماں کو راضی کر لیا، باپ کو ناراض کر لیا، اب جنت مل جنت جائے تو گی؟ آپ نے لے لی، نہیں، لیکن جنت اللہ مل جائے نے گی؟ جنت کا دروازہ باپ کو کہا ہے. میں وہی کروں، جنت مل جائے گی؟ آپ نے جنت تو لے لی، اب آگے تالا لگا ہوا ہے، آگے تالا لگا ہوا ہے، باپ راضی نہیں وہ ہے. تالا نہیں کھلوانا نا، وہ نہیں کھلا نا، وہ نہیں کھلا. اب ان کو باہر پڑاؤٹ کرو، کیونکہ باپ کی ناراضگی میں ماں کا نہیں کہا، جی باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، بے شک، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. لاسٹ میں کوئی میسج آپ ویورز کو اس طرح سے دیں کہ جو ہمارا خلا اور طلاق کا جو ریشو ہے یہ کچھ عوام کی سمجھ میں آ جائے تاکہ یہ کچھ کنٹرول ہو سکے. اس وقت خاص طور پہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گا جزاک اللہ. کہ آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، وہ جھاڑو برتن پوچھا اپنے گھر میں کر لیں بجائے کہ بھائی کے گھر میں جا کے کریں. بہت زبردست، بہت پیارا میسج. یہ آپ کا جھاڑو پوچھا جس کو آپ تکلیف سمجھ رہی ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قربانی کے لیے آپ کو کل کو ملکہ بنائے گا. اور یہی جھاڑو پوچھا اگر آپ بھائیوں کے کہنے پہ بھابھیوں کے آگے کریں گی تو آپ ایک نوکرانی بنیں گی، آپ ماسی کے بنیں گی. بچوں کی جو مینٹلٹی پاور ہے نا وہ گرے گی، ڈاؤن ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ کا بھائی آپ کے اپنے بچوں کو جتنی وہ کرے گا آپ کے بچوں کو نہیں کرے گا. بالکل ایسے میرا آپ سے یہ پیغام ہے کہ وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. شوہر آپ کی جنت بھی ہے، آپ کی جہنم بھی ہے، اس کو قابو کریں، اسی کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی. جب آپ کی اولاد بڑی ہو جائے گی آپ کی اولاد آپ کا سہارا بن جائے گی. السلام علیکم. بہت پیارا میسج. اجاز بھائی آپ لاسٹ میں کوئی میسج ہمارے ویورز کو؟ بالکل، میسج یہی ہے کہ کوشش کریں اپنا گھر بسائیں، کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ آپ لوگوں کو گھر توڑنا پڑے، کیونکہ گھر توڑنے سے مشکلات ہی پیدا ہوں گی جو کہ کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا. اور کوشش کریں جس ماحول میں ہیں ان کو اور بہتر سے بہتر کریں. کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپس میں مل بیٹھ کے میاں بیوی حل کریں اس کو، کیونکہ آپ دونوں نے حل جتنا اچھا کرنا ہے، جتنی سنسیئرٹی آپ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے، وہ کسی باہر کے بندے میں یا کسی اور تھرڈ پرسن میں نہیں ہے جو آپ کا فیملی کا ہوگا. دنیا گھر توڑتی ہے، آپ لوگوں نے گھر جوڑنا ہے. بہت پیارا میسج. دنیا گھر توڑتی ہے، آپ نے گھر جوڑنا ہے. آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ. ویورز بہت پیارا میسج عمران بھائی کا کہ آپ اپنے گھر میں جو دکھ سکھ برداشت کریں گی کل کو آپ نے ہی ملکہ ہونا ہے اور آپ ہی ملکہ بنیں گی. اس گھر کی مالک آپ ہی ہوں گی اگر آج برداشت کر لیا، ورنہ یہی جھاڑو پوچھا بھائی کے گھر کریں گی تو پھر آپ نوکرانی بنی رہیں گی. اس چیز کو سمجھیں اور اپنی برداشت بڑھائیں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ نے بننا کیا ہے، ماسی، نوکرانی یا ملکہ. اٹس آل اپ ٹو یو. اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر ہمارے سے کسی بھی ہمارے ویورز کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.